ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. واشنگٹن میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں، سب کی نظریں اب حماس پر ہیں. صدر ٹرمپ نے انہیں الٹیمیٹم دیا ہے کہ 3-4 دن کے اندر جو ہمارا پروپوزل ہے وہ مان لیں، ورنہ پھر اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ وہ جس طرح چاہے غزہ کے مسئلے کو حل کرے. یہ ہمارے پروگرام کا آج بڑا موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، ہم متواتر کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کے ویریس اینگلز آپ کی طرف لاتے رہیں، کیونکہ ہمارے لائف ٹائم میں یہ ایک ایسی جینوسائیڈ ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت ہی اذیت سے انفولڈ ہوتے دیکھا ہے. لیکن اس کوشش میں بارہا ہم سے فلسطینی آواز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرنا رہ گئی تھی. آج کے سیکنڈ ہاف میں ایک ہم بات کریں گے فلسطینی صحافی سے جو اپنا معاملہ جو ہے، جو کچھ ان پہ گزر رہی ہے وہ بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو شروع کریں، تھوڑی اپنے گھر کی بات کر لیں. آج خبر آئی بلوچستان سے، اور وہاں پہ دارالحکومت کوئٹہ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر کے قریب. وہاں پہ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا پاورفل تھا کہ دور دور تک اس کی آواز سنی گئی. اس میں کم از کم 10 جانیں گئی ہیں. ہمارے جو وہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں، اور گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ 4 ملیٹنٹس کو بھی اس میں بعد میں مار دیا گیا ہے. ایک خوف کی وہاں پہ فضا ہے. بلوچستان ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات سے ابھی بھی روز آئے دن کہیں نہ کہیں وہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بلوچستان، خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی چیلنج ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. لیکن ہماری توجہ جو ہے ملک کی میڈیا کی، وہ ایک ایسے کانفلکٹ پر ہے جو گھر سے بہت دور ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اہم ہے. ہم اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، پریورٹی ہمارا اپنا گھر ہے. لیکن اب جب کہ یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان ایسے ملکوں میں شامل ہے جو غزہ میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ پریورٹی صحیح ہے یا نہیں. یہاں پہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا پاکستان کو ٹروپس بھیجنے چاہیے یا نہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام میں. دلی دور است، دلی دور است. ابھی یہ بہت آگے کی بات ہے، ہم اس کو ٹچ کریں گے، لیکن اٹ از اے بٹ پریمیچور. ڈسکشن از امپورٹنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بہت مرحلے ہیں جہاں پر یہ جو معاہدہ ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، ابھی تو حماس کی رضامندی بھی نہیں آئی، لیکن دیر آر مینی پوائنٹس جس پہ یہ فال اپارٹ کر سکتا ہے. ایک چیز ذرار ابھی آج چند گھنٹوں پہلے تھوڑی کلیئرفائی ہوئی. کل ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے خیر مقدم کیا ہے ٹرمپ پلان، شہباز شریف نے، معاف کیجیے گا، خیر مقدم کیا ہے. آج جو پریس کانفرنس کی اسحاق ڈار صاحب نے، تو انہوں نے بہت ہی کلیئر طریقے سے خود کو ڈسٹنس کیا. انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو پلان ہے، ڈاکیومنٹ ہے، وہ ان کا ہے، ہم نے اس پہ دستخط نہیں کیا. اور ہم جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ 8 ملکوں کا جو وہاں پہ اجلاس ہوا تھا UN میں، وہاں پہ جو ڈاکیومنٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی اس میں بھی ہمیں کچھ تحفظات تھے، بیک اینڈ فورتھ ہوا سعودیز کے ساتھ، اور پھر ہم نے جس پہ سائن کیا ہے وہ ڈاکیومنٹ یہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. جی تو یہ جو تھوڑا سا ایک بیک پیڈلنگ کہہ سکتے ہیں، کلیریفیکیشن کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو مسلم ممالک کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں بہت کلیئر چیزیں ہیں، جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے مسلم ممالک کی وہ اس میں ہے. ٹرمپ والا جو ہے اس پہ تو بہت سارے سوال ہیں. اچھا، اب یہ جو بات ابھی اسحاق ڈار نے کی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کی ہے کہ یار جو ڈیل، یہ ہماری ڈاکیومنٹ نہیں ہے، ٹرمپ والی ڈاکیومنٹ اور ہماری ڈاکیومنٹ میں فرق ہے. اب اگر یہ بات صرف آئسولیشن میں ہوتی، میں کہتا کہ یا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یار اتنا پریشر پڑا ہے، ایک دم اتنی تنقید ہوئی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں واک بیک کر رہے ہیں اسے. لیکن صرف یہ نہیں ہوا، صرف پاکستان یا اسحاق ڈار نے یہ بات نہیں کی. ابھی میں پڑھ رہا تھا الجزیرہ پر بھی، اور ایکسیوس ایک پبلیکیشن ہے، جنرلی ان کی رپورٹنگ اچھی ہوتی ہے، کہ جب بنجامن نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کیمروں کے سامنے یہ معاہدہ پیش کر رہے تھے، رائٹ، اسی وقت قطر کے جو وزیر اعظم ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن التھانی،
جی وہ ان کی ملاقات ہو رہی تھی حماس کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ اور ان کو بھی وہ پیس پلان پیش کر رہے تھے، لیکن جو پیس پلان حماس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور جو جس پلان کی ٹرمپ اور نیتن یاہو بات کر رہے ہیں ان میں فرق تھا۔ اب اس سے ہم کیا سمجھیں؟ ایک کہ حسب معمول، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ان ایوری پیس پلان جو یو ایس نے پیش کیا ہے بائیڈن کے زمانے میں بھی، کہ وہ پیش کرتے ہیں، حماس کو دکھاتے ہیں، لیکن پھر اسرائیل اس میں رد و بدل کر دیتی ہے، ترمیم کر دیتی ہے کہ یار یہ چینج کر دو، وہ چینج کر دو۔ یہاں پر بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو ٹرمپ صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے تو کرسٹل کلیئر کہا ہے کہ یہ تو مسلم ممالک کے ساتھ بات کر کے ہوئی ہے، اسرائیل بھی اس پہ راضی ہے، صرف ایک فریق سے لینا ہے اور وہ حماس، جو شامل ہی نہیں تھا گفتگو میں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو بس 3 دن دے رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت کلیئر کانٹرڈکشن ابھر رہی ہے، جتنا بھی ہم ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے جائیں یا کچھ بھی کریں، کہ جب آپ یہ بولتے ہیں یہاں پہ کہ جی یہ ہمارا نہیں ہے ڈاکیومنٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اگریڈ ہیں یہ 8 ممالک، تو ایک بہت ہی کلیئر اچھی بات ہے کہ صرف پاکستان یہ بات نہیں کر رہا نا، قطر سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے ایکسیوس کی تو چلو کہ یار یہ رپورٹڈلی یہ ہوا ہے، لیکن جو باقاعدہ کوٹ ہے قطری وزیر اعظم کا وہ یہ ہے کہ بہت اس میں ایسے نکات ہیں جن پر کلیریفیکیشن اور نیگوسیشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ دبے الفاظ میں یہی بات ہوئی کہ سر آپ نے کچھ دکھایا ہے اور آپ نے کچھ اور دکھایا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں وہ جذباتی بھی ہوئے، جو یہاں پہ لیٹس سے کہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے یا کرٹیسزم آیا ہے، سنیے انہوں نے کیا کہا۔ پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے، ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے، وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ، واٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے، معصوم بچے بھوک سے مرتے ہوئے، اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو، خدا کا خوف کرو۔ ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے، میرے سمیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ we did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. تو اگین یہ جو ہے جو مسلم ممالک والا مسودہ ہے اس کی یہ بات کر رہے ہیں، not the Trump plan. Not necessarily. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان میں کتنا اوور لیپ ہے، کون سے پوائنٹس ان میں ڈائیورج کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا ابھی ایگزیکٹ۔ I mean 2-4 تو ہمیں پتا ہے، فار ایگزامپل جیسے جو مسلم ممالک والا ہے اس میں یہ ویسٹ بینک والی بات ہے، رائٹ آف ریٹرن کی بات ہے، فورس ایکسپلشن آپ نہیں کریں گے یہ بات ہے۔ جو ٹرمپ صاحب والا ہے اس میں آپ نے کل بھی بتایا تھا، اب بھی آج بھی ہم جانتے ہیں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جی یہ حماس باؤنڈ ہے کہ 72 آورز میں ہاسٹیجز چھوڑ دے۔ اسرائیل کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ وہ وڈرال کرے گا نہیں کرے گا۔ اور میں تھوڑا سا چلانا چاہ رہا ہوں جو اسرائیلی جو انٹینشن ہے نیتن یاہو کا، ہم جانتے ہیں ایکسپیرینس سے کہ وہ اگر مان بھی لیں تو کسی بھی ٹائم پہ ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، کوئی ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ہیبرو زبان میں اپنے آڈینس کو خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد کیا کہا، پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی دورہ ہے، بجائے اس کے کہ حماس ہمیں الگ تھلگ کرتا، ہم نے حالات کا رخ موڑ کر حماس کو الگ تھلگ کر دیا۔ اب پوری دنیا بشمول عرب اور مسلم دنیا حماس پر شرائط ماننے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر تمام یرغمالیوں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا، زندہ اور مردہ، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی میں موجود رہے گی۔ کس نے اس بات پر یقین کیا ہے؟ آخر لوگ مسلسل کہتے ہیں جو حماس کی شرائط کو قبول کرے سب کو باہر نکالو۔ اسرائیلی فوج کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور حماس اس پٹی کو بحال کر کے دوبارہ تعمیر کر سکتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کے برعکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر حماس انکار کرتی ہے وہ اسرائیل کی حمایت کریں گے، فوجی آپریشن مکمل کر کے اسے ختم کریں گے۔ اس لیے میں ہر نقطہ نظر سے بات کرتا ہوں، یہ ایک شاندار دورہ تھا۔ وزیر اعظم سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا آپ فلسطینی ریاست سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ معاہدے میں نہیں لکھا ہے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی، ہم فلسطینی ریاست کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ وہ اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیا نا، ٹھیک ہے نا، تو ایک فریق جو ہے وہ تو مقرر ہے، دوسرے سے آپ نے کنسلٹ ہی نہیں کیا، کیسے آپ آگے؟ یہ دیکھیں یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اسرائیل کا دیکھیں، جس بندے نے اپنی سیاست کا دار و مدار بنایا ہوا ہے کہ میں فلسطینی ریاست نہیں قائم ہونے دوں گا، میں زمینی حقائق ہی ایسے کریٹ کر دوں گا جس میں کوئی فلسطینی ریاست انلیس کہ وہ ایک بنتستان قسم کی ہو
कायम नहीं हो सकती, वो कैसे अग्री करेगा फलस्तीन रियासत? ग्रेटर इसराइल के नक्शे लेके फिरता जो फिरता है। ग्रेटर इसराइल के नक्शे लेके वो लेसर इसराइल पे रजामंद क्यों होगा? तो हो ही नहीं सकता, राइट? इसमें जी गो अहेड। लेकिन इल्जाम डालेंगे ये हमास पर। हाँ, उनकी ख्वाहिश है कि वो ना माने, ख्वाहिश है ताकि आपको ख्वाहिश है। एक्सक्यूज इसलिए तो ऐसी शराइत डाल देते हैं जो वो मान ही नहीं सकते ना। तो एक मैं देख रहा था कि हम सियासतदानों को जब हम देखते हैं कि वो फैसले कैसे करेंगे, उनका सबसे पहला उनका जो एक इंस्टिंक्ट होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, और ये अपने इक़्तिदार में रहने के लिए हमने देखा कि इक़्तिदार में रहने के लिए नहीं, इक़्तिदार में बिल्कुल, बिकॉज इनके जो है शमोट्रिक और वो जो दूसरे हैं बेन गवीर, अगर इन्होंने फौज वापस ली गजा से तो वो कोalition छोड़ देंगे, कोalition छोड़ेंगे, हुकूमत गिर जाएगी तो फिर ये अदालत के सामने है और हो सकता है जेल जाएगी। करप्शन के केसेस हैं और कोई नहीं चाहेगा कि जी कि मैं दूसरा ये भी है कि मैं भी पोल्स देख रहा था इजराइल के अंदर, वहाँ पे मेजॉरिटी जो पब्लिक ओपिनियन है दे आर फेड अप विद दिस वॉर, वो चाहते हैं कि ये बंद हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई फ़लस्तीनियों से मोहब्बत है, लेकिन एक फटीग होती है और लोग चाहते हैं कि ये बंद हो। और एक और पोल मैंने देखी, उसमें कहा कि अगर आज मतलब अगले 1-2 महीने में वहाँ पे इलेक्शन होता है, नेतन्याहू हार जाएगा। ही नोज इट। इसीलिए अब चॉइस ये है कि अगर अमेरिका का ये जो थोड़ा बहुत जो ट्रंप का ये प्रेशर है ये कितना है, मतलब अगर वो नहीं मानता तो ट्रंप ने तो उन्हें रीअश्योर कर दिया है कि फिर आपको खुली छूट है, आप जो काम कर रहे हैं 2 साल से इसको आप जरा डबल स्पीड पे चलाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसहाक डार साहब ने जो बात की है, राइट, हैव अ हार्ट, ओके। अच्छा, उसने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की बात की है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कितना वजूद है वो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, उसको एक सेकंड के लिए इग्नोर करें। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, मेरे से भी पूछा जा रहा है। कल रात मैंने मतलब ये ज़ाहिर है कि उस वक्त जल्द मैंने भी पोस्ट किया कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर 3-4 पोस्ट थी, लेकिन फिर कई लोगों ने एक सवाल पूछा कि यार ठीक है इसको ना माने। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, आप एक सेकंड के लिए अपने जज्बात को साइड पर रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि इस इशू पर मेरे क्या जज्बात हैं, आपके पास क्या हल है इस नस्ल को रोकने के लिए? ठीक है, अच्छा बात सही है, अब इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कुछ लोग, ये ट्रोलिंग नहीं है, कुछ लोग जेन्युइनली ये सवाल पूछते हैं कि यार इतने कत्ले आम जो जारी है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बड़े भूख से मर रहे हैं, आज भी 50 से ज्यादा, मतलब उधर वो ये बातें कर रहा है लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा और काम छोड़ेगा भी नहीं। तो किस तरह इसको रोका जाए? क्या ये बेहतर नहीं है? इज इट नॉट द लेसर ऑफ टू इवल्स? अगर ग्रेटर इवल नस्ल कुशी है तो एक अधूरा सा या जो भी रिलीफ है, क्या ये बेहतर नहीं है? अब मेरे पास इसका एज सच जवाब नहीं है, आपके पास कोई है इसका जवाब? देखिए, मैं देख रहा था हमारे यहाँ जो डिबेट भी चल रही है इस वक्त, और उसमें जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो यही है कि अगर हम रोज़ की जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने के लिए हम इजराइल और ट्रंप से इंगेज करते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं है? अब मसला ये है कि अभी तक जो ये पॉइंट सामने आए हैं उसमें ना इंटेंशन क्लियर है, ना एक्शन क्लियर है, ना ये क्लियर है कि इजराइल को कौन अकाउंटेबल करेगा। कोई नहीं करेगा। जब आप सालिसी होती है तो आप मानते हैं ना किसी को, यार आप बड़े हो, आप जो बात कह रहे हो मैं, इधर वो नहीं है। तो वाइल इससे एक ये उम्मीद जागती है कि शायद हम किसी प्रोसेस में चले जाएं कि इवेंचुअली जो है वहाँ पे कत्लेआम बंद हो, लेकिन जो लोग समझते हैं इस पॉलिटिक्स को, दे आर डीपली स्केप्टिकल। और ये जो मूव है कि मुस्लिम ममालिक को हम इन्वॉल्व करें पाकिस्तान समेत और उनको फ्रंट पे लाएं, उनको वहाँ इंचार्ज करें, हमास को उनसे डिसार्म कराएं, ये बहुत ही लॉन्ग शॉट है। ये बहुत लॉन्ग शॉट। पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में जो हम देख रहे हैं, जो किस तरह से ये अनरेवल हो रहा है ये पीस प्लान, तो आगे बात बढ़ती हुई नजर नहीं आती। लेकिन टू योर पॉइंट कि डज दैट मीन कि आज अगर 45 उन्होंने मजीद मारे हैं तो 100-150 ये रोज करते रहेंगे। 7 अक्टूबर पे एक और आ जाएगा, 10 पे आ जाओ। 10 पे हमें यही कॉम्प्रोमाइज है ना। देखिए, इजराइल ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की हैं गजा में, मतलब जो उसकी तारीख में आपको कम मिसालें मिलेंगी यार, अनलेस कि आप मंगोलों को देखें या हलाकू खान को देखें, कि अब हम बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यार शायद इससे कुछ किलिंग्स कम हो, शायद किसी किस्म का अमन कायम हो कुछ वक्त के लिए। लेकिन देखें, अमन शायद कायम हो जाएगा, और अमन की क्या है यार, अमन तो कब्रिस्तान में भी है, कब्रिस्तान में। बट मुझे बताए ना, अगर हमास छोड़ देता है इंसाफ यरगमालियों को, व्हाट विल स्टॉप? दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। नथिंग। वो बोलेगा मैंने ये सारे छुड़ा लिए, अब मैं आता हूं सफाई करके तुम्हें दिखाता हूं। डेविल इज इन द डिटेल्स, राइट? अगले 72 घंटों में अगर इजराइल ने हाँ कहा तो 72 घंटों में आपने
हॉस्टेजेस को रिलीज करना है, इजराइल के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है, वो आपकी मर्जी है और वो हॉस्टेजेस को वापस ले भी लेंगे। नेतन्याहू कहेगा कि देखे मैंने कहा था मैं ले आऊंगा, मैं वापस ले आया हूं, और उसके बाद वही एजेंडा चलेगा। बिकॉज इजराइल का ये है यार, मैं बस मुझे पता है मेरे में वक्फा लेना है, एक बड़े मशहूर रशियन मुसन्निफ है अलेक्जेंडर सोलिजेंट्सिन, नाम शायद गलत बोल रहा हूँ, और उनका एक है कि हमें पता है वो झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है वो झूठ बोल रहे हैं, उनको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, उनको ये भी पता है कि हमें पता है कि उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते रहते हैं। तो इजराइल का तो यही है ना जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो थोड़ा इस मौजू को कंक्लूड करेंगे। ज़रा और मैं आज ये भी बात कर रहे थे, अक्सर हम करते हैं कि आज से 2-3 साल पहले आप देखें, एक साल तक भी, कि अमरीकी सदर जो है, जो वहाँ पे बाइडन बाबा जी थे, वो पाकिस्तानी लीडर्स को फ़ोन तक नहीं करते थे। लेकिन पिछले ये 8 माह में यकायक काया बदल गई है, आए दिन आओ भगत हो रही है वाइट हाउस में। एज ए नेशन तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इतना होशियारी से ट्रम्प साहब को हैंडल किया है कि लगता है कि जादू हुआ है उन पे। आज भी कुछ पढ़ के फूका है, कुछ पढ़ के फूका है। आई वुड लाइक टू नो वो क्या है। तावीज़ घोल के मतलब उसकी मैकडॉनल्ड्स की कोक में डाली है, मैकडॉनल्ड्स की कोक। तो हम ये जानते हैं कि उन कोई मौका वो जाने नहीं देते जब वो हमारी तारीफ़ करें और बताएं कि उन्होंने किस तरह साउथ एशिया में जंग को अवॉइड किया। आज भी चंद घंटे पहले एक सीनियर मिलिट्री जनरल्स के साथ एक उनका खिताब था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री लीडरशिप को सराहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। After the war, it was raging for 4 days, but that was just the beginning, and we stopped it. It was a great thing, and the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautifully as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. But we saved a lot of them. यार ये जो बात है ना, ये ठा करके इसके दिल को लगी है, और हमारे लीडर्स को पता है कि कहाँ पे निशाना कहाँ पर है, कहाँ पर निशाना, मतलब वैसे सलाम करना चाहिए। नहीं वैसे बिल्कुल, कि आप कहाँ से हम चले हैं और कहाँ हम पहुँचे हैं, और ट्रम्प की नफ्सियात को हम समझते हैं और हमने उसको टू आवर एडवांटेज यूज़ किया है। ट्रम्प के सामने जैसे मोदी और ये थोड़ा सा अकड़ दिखाते हैं ना, तो वो आप देख रहे हैं कि 50% टैरिफ लगता है और हर जगह क्या बोलूँ कि ख्वार होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वी नो हाउ टू प्लीज़, जो जिसके पास ताकत है उससे कैसे करना है। बात करनी है। तो मैं तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद मेरा ख्याल है ये बात माननी पड़ेगी, ये स्किल जो है ना, चाहे क्या यार देखो डोमेस्टिकली ना तो हम लूडो खेल रहे होते हैं। डोमेस्टिकली अगर आप यहाँ की सिचुएशन देखें कि छक्का आएगा तो गोटी बाहर निकलेगी। फॉर सम रीजन इंटरनेशनल बोर्ड पर हम शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये मानना पड़ेगा। ये नहीं मानना है यार, आपके सामने है बॉस, आप माने या ना माने, इट इज द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ यू ना। सॉरी, देखिए ट्रम्प को क्या चाहिए? ट्रम्प को चाहिए कि यार सब कहें कि सर आप तो बस दुनिया खत्म है आप पे यार, आप मतलब अमन पसंद है, यू आर दिस यू आर दैट, बार बार ही कांट गेट ओवर इट। बार ये आप बात सुने थे ना, वो कह रहे फील्ड मार्शल साहब ने जिस अंदाज में कहा कि आपने लाखों जानें बचाई हैं इस खित्ते में, उसने कहा मेरा दिल बाहर हो गया। और उनके मुंह से सुनते हुए मुझे और भी अच्छा लगा। तो कुछ नहीं पता, ये प्रिंट आउट करके हो सकता है कि अपने बेडरूम कोड भी लगा दे, छत के ऊपर लगी हुई हो कि हर रात सोते हुए मैं देखूंगा और जागते हुए पहली चीज मैं यही देखूंगा कि यू सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स। ये नेक्स्ट लेवल डिप्लोमेसी है। तो देखो अभी तक जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, और मुझे पता है कि बहुत तनकीद हुई है, मैंने खुद की है, ये जो कि सब आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करना था ना, कि बस सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे ट्रम्प साहब को इसके प्लान का। मे बी इट वाज अ लिटिल प्रीमेच्योर, लेकिन लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड कि ये इस वक्त सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। आपने अप्रिशिएट कर दिया, इसहाक डार ने थोड़ा सा वॉक बैक कर दिया, वो अप्रिसिएशन उस तक पहुंच गई है। और आप चाहें या ना चाहें, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, ट्रम्प को अपनी तरफ रखने का यही तरीका है। उसकी गुडविल हमारी मजबूरी है। आप मसाज करें उसके ईगो को, राइट?
obviously ہاں ظاہر ہے. اور مطلب اور کیا مسکرا رہے ہو تم پتہ نہیں کیوں. تو اس کا یہی ہے. دیکھیں ہمیں کیا چاہیے, ہمارے لیے کروشل ہے again, اچھا لگے برا لگے, That's how the world we works. have to keep Trump on our side and we have to keep the US on our side. Trump کو کیا چاہیے کہ بس لوگ میری تعریف کریں اور کہیں کہ یار آپ نے ہمیں بچا لیا سر, بس آپ نہ ہوتے تو آپ کا بھائی غرق تھا. میں آخر میں ایک چھوٹا سا کیویٹ بس ایڈ کر لوں. ہم نے اپریشیٹ کرنا تھا, ہم نے کر لیا. جتنا عرصہ مشرف صاحب یہاں تھے, میرا بہت دفعہ امریکہ جانا ہوا اور میں نے ان کی اور بش صاحب کی جو ساتھ تھا اس کو بہت قریب سے دیکھا. وہ کیا زبردست کیمسٹری تھی. اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان, میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ تر اپنے ان کے ذاتی فائدے کے لیے تھا, اپنے ایکسٹینشن کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے تھا. اگر اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے اچھی بات ہے, لیکن ہم بہت ڈسے ہوئے ہیں ماضی کے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے حکمران مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو وہاں سے آشیرواد ہوتی ہے تو اس کا ملبہ پھر یہاں کے لوگوں پہ پڑتا ہے. اگر ہم اس طرف نہ جائیں تو بہتر. نہیں, اس پر مزید ڈسکشن بھی ہمیں کرنی چاہیے. آج ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے کیونکہ سعودی پیکٹ کو بھی آپ اکنامکلی لیوریج کرنا چاہیے نا آپ کو. اس پہ ہزار باتیں ہیں. بہرحال کچھ دن قبل اس معاہدے سے پہلے میری اور وسعت اللہ خان کی بات ہوئی ایک فلسطینی صحافی بلال الاسطال سے. اکثر ہم کوشش کرتے ہیں فلسطینیوں کو اس شو پر بلانے کے لیے, لیکن ایک لینگویج بیریئر ہوتا ہے. تو بلال صاحب جو ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں پشاور یونیورسٹی سے, تو وہ اردو بھی بول سکتے ہیں. تو کئی موضوعات پر ان سے بات ہوئی. آفٹر دا بریک آپ بھی سنیے. ویلکم بیک. غزہ کا تذکرہ ہم 7 اکتوبر 2023 سے مسلسل کر رہے ہیں, یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. لیکن آج تھوڑا سا فرق ہے. آج ہمارے ساتھ غزہ سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی صحافی اور سوشل ورکر موجود ہیں. نام ہے ان کا بلال احمد مصطفیٰ الاسطل. غزہ کے شہر خان یونس میں پیدا ہوئے. وہ 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی سے پہلے پاکستان میں تعلیم کی غرض سے آ گئے تھے. انہوں نے اس دوران کئی عربی نیوز چینلز کے لیے بطور صحافی خدمات انجام دی. ان کا جو اپنا خاندان یعنی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان دنوں غزہ کے المواسی پناہ گزین علاقے میں مقیم ہے. کہنے کو تو یہ نیوٹرل غیر فوجی علاقہ ہے, لیکن یہ بھی بمباری کا اسی طرح نشانہ بنتا ہے جس طرح غزہ سٹی, خان یونس یا دیگر قصبات. یعنی ان کا خاندان غزہ کے اندر ہی لاکھوں دیگر لوگوں کی طرح بے گھری کی زندگی بسر کر رہا ہے. مگر دور رہتے ہوئے بلال احمد مصطفیٰ الاسطل اہل غزہ کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے تئیں یہاں کے مقامی جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں فرینڈز آف فلسطین کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا ہے, اور وہ غزہ کے محاصرہ زدہ لوگوں کی ہر ممکن امداد میں نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ بلکہ دیگر جو بین الاقوامی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا. ہمارے پروگرام میں پہلے کوئی فلسطینی آیا نہیں تھا, تو ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ بنفس نفیس جو ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. اچھا, آپ تو یہاں ہیں, آپ کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے وہ غزہ میں ہے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا سے اس کا رابطہ اس علاقے کا کٹا ہوا ہے. تو آپ کا کوئی کبھی رابطہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. I mean, since 2 years till today, you are in, continuous touch with the Palestine cause. Ji. This reflects your love, your sincerity towards the Palestine cause. So thank you so much, and thanks for Dawn TV also to give us a space, to deliver our ideas and voice and message through your channel. Thank you for that. تو آپ کا سوال کے جواب تقریباً سنس لانگ الحمدللہ کمیونیکیشن کچھ تو کچھ ہے, لیکن جو اصل مسئلہ پاور نہیں ہے. غزہ کے اندر تقریباً 2 سال سے کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہ سارے تباہ کر دیے. ہاں, سب تباہ کر دیا. تو صرف اور صرف جو اس کے پاس سولر سسٹم موجود ہے تو ان کے تھرو اپنا موبائلز وغیرہ چارج کر سکتے ہیں. جی.
تو اس لیے فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے الحمدللہ، لیکن ایسے نہیں ہے، کنٹینیوس تو نہیں ہے. ظاہر ہے. تو مطلب آج کل کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم بہتر ہے بے نسبت شروع سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تقریباً شروع سے کافی مشکل تھے اپنا فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، تقریباً ناممکن تھا. ناممکن تھا بلکہ بیچ میں رابطہ ناممکن تھا. ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہوا غزہ میں، میرا انکل تقریباً کوئی 46 دن غائب ہو گیا، اس کا کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کا. ہاں، کوئی پتہ نہیں ہے زندہ ہے یا نہیں. تو ان کا خبر آ گیا انکل شہید ہو چکا ہے، تو کوئی پتہ نہیں اس کا لاشن بھی کدھر ہے، کوئی مطلب کمیونیکیشن سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے. تو بالآخر جب اسرائیلی فوج نے اسی جگہ سے اپنا ٹروپس یا اپنا فوج اس کو ادھر روک کیا، اس کے بعد میرا فیملی ادھر آیا اور دیکھا الحمدللہ پھنس گیا ان کا گھر کے اندر، ان کا بیسمنٹ میں، لیکن وہ تقریباً فار مور اور آلموسٹ 40 days، لیکن الحمدللہ زندہ تھا. واہ 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 واہ. تو آپ کی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں کوئی خدا نخواستہ زخمی یا شہید تو نہیں ہوا ہے؟ آج تک الحمدللہ تقریباً میرا فیملی سے تقریباً 350 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اچھا. جو فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن لستل فیملی سے. اور الحمدللہ اسے مطلب جنگ کے اندر ہمارا جگہ بھی قبضہ ہو چکا ہے، مقبوضہ ہو گیا، اور میرا گھر بہلگار تباہ ہو چکا ہے. دوسرا گھر بھی میرا والد صاحب نے بنایا تقریباً 9 سال پہلے. جی. یہ 3 منزل کے گھر ہے، یہ بھی تباہ ہو چکا ہے، اور میرا 5 بہن کے گھر تباہ ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد ابھی آج کل تقریباً 90% سے زیادہ غزہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے. پوری فلسطین میں میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ایک شخص یا ایسا کوئی گھرانہ نہیں ملے گا جس کا کوئی نہ کوئی فرد شہید ایسا ہی ہے، یا جن کو ڈائریکٹلی اس نسل کو امپیکٹ کیا. پچھلے سال آپ کچھ سالوں سے پاکستان میں ہیں. پچھلے سال ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے بھی اس میں شرکت کی تھی، خطاب بھی کیا تھا، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پھر بھی کچھ حد تک پر امید ہونا چاہیے، ہمیں وی شوڈ بی سم واٹ آپٹیمسٹک. یہ آپ پچھلے سال یہ بات کر رہے تھے، اور شاید آپ کا اشارہ یہ تھا کہ دنیا میں کم از کم جو عوام کی جو رائے ہے وہ بدل رہی ہے. ابھی حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ میں کافی ممالک نے فلسطینی ریاست کو قبول بھی کیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ بالکل ایک سمبولک ہی بات ہے. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 50 کے کئی ملکوں سے 50 کشتیاں سمود بحری جو فلوٹیلا ہے وہ بھی جا رہی ہیں. ہم دنیا بھر میں ہم پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں. کیا ہمیں ابھی بھی پر امید ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو اب لوگ ہیں، جو عوام کی رائے ہے، وہ اب مکمل طور پر یا کافی حد تک اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے؟ زرار بھائی دیکھو، میرا خیال آج تک وہی الفاظ دوبارہ بول سکتا یا بولنا چاہیے. We have again to be a little bit optimistic. You know, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ایسے صرف مسلمان بائی آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے. مسلمان اس کا فل اوبلیگیشنز اینڈ ریگولیشنز مسلمان کے اوپر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ when he created us as a Muslims, he gives us عزت کے ساتھ مطلب and when we talk about we should be a little bit optimistic. کچھ تو کچھ اس اندھیرا میں اگر آپ روشن مل جائیں گے، کیونکہ دیکھو تقریباً یہ اسرائیل جنہوں نے 1967 اتنے عرب ممالک شکست کیا،
6 दिन के अंदर उन्होंने मिस्र, सिनाई ने शाम। कब्जा कर लिया जी। शाम, गोलन हाइट्स और गज़ा, वेस्ट बैंक और शिबा, मज़ार इन लेबनान। तो ये सारा जगह ने कब्जा कर लिया 6 दिन के अंदर। आप देखो तकरीबन 2 साल से गज़ा के अंदर फंस गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक जेनोसाइड तो कर सकता क्योंकि मुजाहिदीन के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मुजाहिदीन के पास है इस दुनिया की फ़ौज के अंदर मौजूद नहीं है, वही ईमान है। ईमान जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 2 साल से मुसलसल मुज़ाहमत कर रहा और करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इसराइल आप देखो कितने दफ़ा ऐलान किया था शमाली गज़ा ये हमारा 100% कंट्रोल के अंदर होगा, और फिर वहाँ पर ही हमले और वहाँ पर मुजाहिदीन ने हमला किया। तो कहने के मकसद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुजाहिदीन are able to reach any place they are existing. तो इसीलिए इसराइल हर कुछ दिनों के बाद अपना जगह चेंज करता, क्योंकि they know that किसी दिन में अगर इधर फिक्स होगा तो फिर हमला होगा। हाँ, फिर हमला होगा। तो आई थिंक देखो इतने जेनोसाइड के बाद, इतने मैसेकर्स के बाद, इतने डिस्ट्रक्शंस के बाद आप दूसरा तरफ भी देखो, इसराइल आजकल पूरा दुनिया इसराइल से नफरत हो गया। बिल्कुल थूकते हैं उन पे। आजकल इसराइली सिटीजन्स अगर किसी दूसरा मुल्क ट्रैवल करता तो they don't use their Israeli passports, rather they are using दूसरा सेकंड पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट जिन्होंने ओरिजिनली से क्योंकि आपको पता है यहूदियों ने कट कर लिया हर मुल्क से, कोई जर्मन से, कोई रशिया से, कोई यूएस से, कनाडा से, यूके से, हर जगह। So nowadays the Israeli citizens prefer to use their other nationality than Israeli nationality. नहीं, हमारे पास हजारों वीडियोस हैं कि लोग पीछे पड़ जाते हैं जब उनको पता लगता है कि ये बंदा इसराइल से आया है। जी। जमारी बिलाल अल अस्ताल साहब के साथ गुफ्तगू जारी है एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, अगर हम फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन की बात करें वो सर, तो थोड़ा सा आप हमें इस तंजीम के बारे में बताएं। पाकिस्तान में आपकी क्या सरगर्मियां हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? Friends of Palestine basically is like a think tank. We focus हमारा फोकस सबसे ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर और political ताल्लुकात, मतलब networking. So we try, our best through this platform to create a mass of awareness among the Pakistan society, क्योंकि मैं और हम believe करता हूँ सबसे पहले इक़दामात होना चाहिए अवेयरनेस और अपना दुश्मन को एक्सपोज करना अच्छी तरीके से। तो द फर्स्ट स्टेप टू defeat your enemy is to expose him widely, ठीक है। So this is the first step. तो उसके बाद आपका दुश्मन अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा दुश्मन तो एक्सपोज हो चुका है, तो अगले मरहला दूसरा स्टेप, now it is the step of deterioration of their project. And inshallah gradually and slowly you will see that Israel is ending day by day. अच्छा बिलाल साहब, ये जो फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन है ये कुछ मैंने सुना है कि फलाही काम भी कर रही है, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन के लिए यहाँ लाना या यहाँ कुछ इमदाद जमा करके वहाँ पहुँचाने की कोशिश करना, वो एक्टिविटीज़ भी हैं आपकी? बेसिकली हम लोग डोनेशन वगैरह में काम नहीं करता, लेकिन वी कैन बी लाइक ए ब्रिज between some NGOs here in Pakistan and some NGOs in Gaza. So we link, some NGOs here in Pakistan with some NGOs in Gaza. और ऐसे कोई मतलब कोई प्रोग्राम कोई यहाँ से पाकिस्तान से कोई वॉलंटियर्स ने इनिशिएट किया, वही वर्चुअल कफ़ालत प्रोग्राम,
ورچوال کفالت پروگرام. یہ یتیموں کے لیے بنایا. الحمدللہ آج تک تقریباً 500 سے زائد یتیم کفالت ہو چکا ہے یہاں سے پاکستان سے. یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ورچوئل کفالت پروگرام کیسے آپریٹ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی بچہ وہاں غزہ میں موجود ہے, ان کا گارڈین چاہے ان کا انکل یا ماموں یا کوئی بھی, یا ان کا مدر اگر زندہ ہے تو وہی ان کا گارڈین کے تھرو ادھر پاکستان میں اگر کوئی بندہ ان کو کفالت کیا, دونوں ساتھ رابطہ کر سکتا. اوکے. اور اس لیے اس کا نام ورچوئل کفالت پروگرام, کیونکہ غزہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے بند ہے, تو ادھر بچہ نہیں لا سکتا نا. تو انسٹیڈ آف دیٹ دس پروگرام از بیسیکلی ٹو اڈاپٹ دا کڈز within their own community. ٹھیک ہے. تو اور دونوں ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتا, مطلب ان ڈیلی بیسز اور وین ایور. تو یہاں سے جو کفایت کر رہا ہے وہ کیا امداد بھیجتے ہیں, مطلب یہ کیسے اس کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ یہ پروگرام بیسیکلی اس کا جو منیمم کفالت تقریباً 30,000 روپیہ. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے ڈونیشن کوئی آج تک الحمدللہ کوئی سسٹم غزہ کے اندر موجود ہے جیسے جاز کاش یا ایزی بیس ہے یا تو کیونکہ غزہ میں کوئی کاش نہیں ہے, کچھ تو کچھ ہے لیکن مگر بہت کم ہے. کیش نکالنے پر تو کاش نکالنا مشکل ہے اور دینا بھی مشکل ہے. بالکل. تو اس لیے کوئی آن لائن پیمنٹ کے پروسیس ہے, اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آج تک یہاں سے پاکستان سے الحمدللہ تقریباً 500 سے زائد یتیم کفالت. تو اگر کوئی کچھ ای سیمز کا بھی ایک زمانے میں تھا کہ ای سیمز کی انہیں ضرورت ہے تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لیے پے کرتے ہیں. جی اس طرح ہو. بلال صاحب مطلب بہت, کیونکہ دیکھیں بہت لوگ ہمارے سے مجھ سے آپ سے بھی یقیناً نصرت یہ سوال پوچھتے ہوں گے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو 1000 قسم کی ڈونیشن کیمپینز ہیں, پتہ نہیں لگتا کہ کون جینوئن ہے اور کون نہیں ہے, کیونکہ لوگ فائدہ اٹھانے اور ایکسپلائٹ کرنے بھی آ جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے اکثر کسی اور کی تصویر استعمال کر کے وہ پیسے لینے ہوتے ہیں. اگر کوئی جو ہماری باتیں سن رہا ہے وہ اس کفالت پروگرام کا حصہ بننا چاہے یا مدد کرنا چاہے, کس کے ساتھ رابطہ کیا جائے, مطلب کن کو کانٹیکٹ کریں؟ there are many NGOs are working like الخدمت فاؤنڈیشن, ان کا ایک پروگرام بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کا ٹیم بھی ہے, اور کوئی اور مطلب NGOs غزہ میں کام کرتا. لیکن اگر اسی پروگرام میں رابطہ کرنا چاہیے تو ایک ٹیم ہے لاہور میں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتا. ان کی ویب سائٹ بھی ہوگی ہیڈ آف دا پروگرام, یا اس کا ویب سائٹ میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ ہم اسکرین پہ چلا دیتے ہیں, ہاں شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, اسی پیج تو آپ وہاں پہ اگر جائیں تو ساری انفارمیشن سارا معلومات مل جائے گا. حکومت ہے وہ جیسے کچھ ترکی بچے گئے پڑھنے کے لیے, کچھ پاکستان میڈیکل کی تعلیم کے لیے بچے وغیرہ آئے, تو یہ جو سلسلہ ہے یہ حکومت کے تعاون سے کتنا کامیاب جا رہا ہے یا اس میں کچھ مسائل ہیں آپ کو؟ نہیں الحمدللہ اس کا کافی مطلب فائدہ ہوگا. تقریباً اراؤنڈ 400 پلس اسٹوڈنٹس پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, یا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں تقریباً 1 سال کے اندر, اور الحمدللہ یہ پروگرام ابھی مسلسل جا رہا ہے. تو I think it was a good and golden opportunity for the Palestinian students, especially who are in Egypt, because ادھر پاکستان میں صرف اسٹڈی نہیں کر رہا بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کو بھی اپنا خرچہ وغیرہ دے کر رہا. ان کا سارا جو نیڈز ان منتھلی بیسز الخدمت فاؤنڈیشن اس کا خرچہ کور کر رہا.
So I think this was a very excellent initiative from Pakistan government with the help of some other NGOs like Al-Khidmat. And in fact, it is very fruitful, you know, very good chance for the students especially who are, in Egypt and from different places as well. Alhamdulillah, جنگ کی وجہ سے کافی لوگ جو ادھر already موجود ہے پاکستان میں کافی اسٹوڈنٹس پھنس گیا, مطلب ان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے, ان کا حالات کافی بیچ چلا گیا. تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن was like their own family to cover their needs. تو آپ کا قریبی تعلق ان سے ہے, اور بھی انڈیویجولی بھی لوگ آپ سے اپروچ کرتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ, یا سوشل میڈیا پہ؟ میں ایکچولی جاننا چاہوں گا سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین کہ آپ دیکھیں الخدمت کی تو آپ نے بات کر لی, پاکستانی حکومت کی بھی آپ نے بات کر لی. آخری سوال, کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے, پاکستانی عوام سے آپ کو کتنی سپورٹ ملی ہے جب آپ جا کے بات کرتے ہیں؟ آپ ہمارے سے تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن یقیناً آپ اور لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان سے تقریباً جو ہم چیز ملا آج تک کوئی اور ملک سے نہیں ملا پاکستان عوام سے, اور آج تک پاکستان از دا سیکنڈ نمبر فنڈ کے لحاظ سے آفٹر فرسٹ کون ہے؟ ایران. ایران ایکچولی ایز اے اسٹیٹ وہ تو اسٹیٹ لیول سپورٹ کرتا ہے, ہاں آن اسٹیٹ لیول, لیکن اگر عوام کی بات کرنا تو پھر پاکستان از دا فرسٹ نمبر. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور وی آر ویری گریٹفل ٹو پاکستانی پیپل اینڈ پاکستان گورنمنٹ ایز ویل فار دس کائنڈ آف سپورٹ, بیکاز اسپیشلی ان دس ٹف ٹائم الحمدللہ جو پاکستان کی طرف سپورٹ ملا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی اور ایسے نہیں ہے, کوئی اور. چلیں یہ برقرار رہے. بہت بہت شکریہ. تو بلال الاسطل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں ہی کور ہو گئی ہیں. ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.